بھائی بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسے مارا بھی تھا. یہ تو کھلا تضاد ہے. نہیں، اگر بھائیوں کو سدھارنا پڑے تو مار بھی پڑتی ہے. جو ہمارے اہلکار ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے. بالکل فائرنگ کر رہے تھے کہ میں پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کا حامی و ناصر رہوں گا اور وفادار رہوں گا. بالکل ایسے ہی. وہ یہ چینج کروا کے صرف آزاد جموں کشمیر مطلب پاکستان کا جو لفظ ہے وہ ہٹوانا چاہ رہے ہیں. ایسی اگر شک ہوتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں گے ہاں یا نہ؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے میں ساتھ ہوں سر، لیکن اس طرح ایسی شک پہ بھی ساتھ ہیں؟ میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. ایسی شک پہ ساتھ ہیں؟ بالکل ان کے ساتھ ہوں گا. اس لائن کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس میں پاکستان کو ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ آپ کو کاؤنٹر دے رہا ہوں کہ مطلب پھر آپ پاکستان سے اگر ہٹ رہے ہیں تو پھر آپ بھارت کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر میں اپنے ملک کے ساتھ ظاہر سی بات ہے میں آزاد کشمیر. اس کا مطلب ہے کہ بھارت اپنے ارادے پہ پختہ تھا اور اس کا نشانہ ٹھیک لگا. اس بار ووٹ کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اچھا، گولی کا بدلہ اب گولی سے ہی ملے گا. السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ نوجوان ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور حالیہ جو کشمیر میں ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے ان سے ساری ڈیٹیلز لیں گے. یہ دیکھیں گے کہ کشمیر کے نوجوان کیا سوچتے ہیں، فیوچر کا کیا سوچتے ہیں، اور اس جو حالیہ تنازع چل رہا ہے اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. کیونکہ نوجوانوں کے حوالے سے اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نوجوان ہی بتا سکتا ہے کہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ جو اس وقت نوجوان ہے وہ کشمیری ہے. ہاتھ میں اس کے وہ بڑا فیمس جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے ان کا تمبر کا، وہ بھی موجود ہے، اور بڑے ہی مونچھوں والے سٹائل میں اور بڑے پیارے سٹائل میں بیٹھے ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. زبردست. ماشاءاللہ. یہ پہلے ذرا اس کی ہسٹری بتائیے گا، ڈیٹیل بتائیے گا کہ کیا ششٹوم وشٹوم ہے اس کا. یہ آزاد کشمیر کی زبان میں اس کو تمبر کا ڈنڈا کہتے ہیں. اچھا. اور یہ ویسے تو استعمال بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے یہ. اچھا. جیسے کہ بواسیر وغیرہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. صحیح. نہیں یہ ٹونٹ میں کہہ رہے ہیں یا؟ نہیں، جینونلی یہ بیماریوں کا علاج ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے کہ جس کو بواسیر ہو خاص کر کے اس کے ہاتھ میں اگر یہ ڈنڈا وہ یوز کرے، مطلب مار پیٹ کے لیے نہیں، ویسے ایز اے لاٹھی کے طور پہ نارمل ڈیلی روٹین میں یوز کرے تو اس کو وہ سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا. اور کشمیر کی تاریخ میں اگر اسے بتائیں ہاں تو یہ مسئلوں کا حل ہے. اچھا. مسئلوں کا حل ہے حکومتی لیول پہ بھی، عوامی لیول پہ بھی. اچھا. اور بھی بہت سارے لیولز پہ مسئلہ. مطلب یہ جو ہے نا وہ مزاحمت کی ایک نشانی ہے. مزاحمت کاروں کا یہ سمجھ لیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی نشان ہے. زبردست زبردست. تو یہ بڑا مشہور بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں کیلیں لگا کر مارا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ڈنڈا ہے جو پچھلے ٹائم میں کشمیر میں آزاد کشمیر میں ایک جلسہ ہوا تھا، کوئی پروٹیسٹ ہوا تھا اور اس میں یہ ڈنڈا استعمال ہوا تھا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. ویری فرسٹ ٹائم جہاں سے یہ فیمس ہوا یہ ڈنڈا. اور جو پولیس، جو اسلام آباد پولیس اور ہمارے بھائی ہیں یہ سب، لیکن ان کو جو اس ڈنڈے سے، اسی ڈنڈے سے مار پڑی تھی. اور جس کا انہوں نے کہا تھا ایک طرف آپ بھائی بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسے مارا بھی تھا. یہ تو کھلا تضاد ہے. نہیں، اگر بھائیوں کو سدھارنا پڑے تو مار بھی پڑتی ہے. چلیں کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اب کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کیوں اتنا کلیش بنایا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ پاکستان سے مسئلہ ہے؟ کس سے مسئلہ ہے؟ کامل بھائی، مسئلہ نہ ہمیں پاکستان سے ہے نہ ہمیں پاکستان کی عوام سے ہے. ہمیں مسئلہ ہے پاکستان کی اور خاص کر کے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے. اچھا. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا کلیش ہوا اور اتنا سارا مسئلہ. وہ 32 سیٹوں کا، یہ 12 سیٹوں کا، 12 نشستیں ہیں. 12 نشستیں ان کا، اس کا اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ان کا وہ اس میں کیا ہسٹری کیا ہے اس کی، اور وہ آپ لوگ کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی کہ جو پچھلی بار مظفر آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس تک گئے اور وہاں پہ یہ مطالبات جو انہوں نے اس سے پچھلی بار رکھے تھے، اس بار تو مطالبات الگ ہے، لیکن اس سے پچھلی بار جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے وہ وہاں پہ انہوں نے معاہدہ کیا. اور معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو آٹا، بجلی اور بھی کافی ساری دیگر چیزیں تھیں جو انہوں نے مطالبات پہ سائن کیا، معاہدے پہ سائن کیا. ٹھیک ہے. لیکن آج سے کچھ عرصہ قبل، مینز کے
2-2.5-3 منتھس پہلے انہوں نے پرانے جتنے بھی مطالبات تھے کچھ کو چھوڑ کے، ایسا میں بالکل نہیں کہوں گا کہ بالکل سارے مطالبات انہوں نے رد کر دیے، لیکن کچھ مطالبات جن میں سے ایک مطالبہ یہ بڑا 12 نشستوں والا بھی تھا جو انہوں نے پہلے منظور کیا تھا لیکن انہوں نے پھر کینسل کر دیا، ورنہ اتنا بڑا ایشو نہیں بننا تھا۔ مطلب 12 نشستیں جو تھیں اس کے اوپر مان چکے تھے، وہ مان چکے تھے۔ صحیح ہے، تو اب وہ نہیں مان رہے۔ اب اصل میں مین ریزن یہی ہے 12 نشستوں کا جو مسئلہ ہے کہ 12 نشستیں آزاد کشمیر سے ختم کی جائیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ختم کرنی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ختم کرنی، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ ریسنٹلی میں کل ہی آزاد کشمیر سے آیا ہوں۔ اچھا، آپ ادھر پروٹیسٹ میں تھے؟ جی بالکل، میں پروٹیسٹ میں تھا اور میں کل اور اس ڈنڈے کے ساتھ تھے؟ بالکل ایسی ہے، میں وہیں سے یہ ڈنڈا لایا۔ تو وہاں پہ کیا حالات، کیا آپ نے حالات اور معاملات کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ 12 نشستوں والا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اب آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں وہاں پہ موجود تھا، میں آپ کو آن ریکارڈ ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا جو ہمارے حکمران ہیں، جو وزراء ہیں اور جو پاکستان کی گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے پہلے بھی جو مطالبات ہوئے تھے ہم وہ بھی کینسل کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پر جو ہمارے لیڈرز تھے کور کمیٹی کے، ایکشن کمیٹی کے، جو ہمارے راولہ کوٹ میں، اور صرف راولہ کوٹ میں نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک تحریک ہے، وہ چلائی جا رہی ہے اور اس کے 4 لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ظاہر لیڈرز پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آرز وغیرہ پرچے یہ چیزیں چلتی ہیں حکومتی سطح پہ، بالکل پولیٹیکل۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کینسل ہوئے تھے وہ بھی ہم دوبارہ اس کو کیس اوپن کریں گے۔ اچھا، اس وجہ سے بہت کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، کافی اس ٹائم مسئلہ بنا۔ تو ابھی کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ رستے وغیرہ سارے بند ہیں، کھانے پینے کا بھی کہا جا رہا ہے شارٹیج ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اصل میں اس ٹائم یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ پرامن تحریک تھی، اس میں اس ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو پروٹیسٹ کی کال تھی کہ جب ہم نے دھرنا کرنا، دھرنا ہر عوام کا حق ہے، بالکل دھرنے میں پرامن رہنا، پرامن رہنا، اگر آپ پرامن ہیں تو آپ کا حق ہے، اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن جو رپورٹس ہمارے تک آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں مبینہ طور پر ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ فائرنگ کر رہے تھے، نہتے جو ہمارے اہلکار ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے، بالکل فائرنگ کر رہے تھے، لیکن یہ نہتے والا الفاظ بھی آپ استعمال نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں 9 جون کی کال تھی یہ، اور 5 مطلب جون آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فائرنگ بالکل کشمیری شہریوں نے کی ہے؟ بالکل کی ہے، لیکن پہلے نہیں کی، یہ پچھلے 1-2 دنوں میں کی ہے۔ یہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں کہ 9 تاریخ کی کال تھی، بیسیکلی جو مین کال تھی 9 تاریخ کی تھی، لیکن 5 تاریخ کو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جلسہ ہمارا جو راولہ کوٹ کے عمر نذیر صاحب ہیں، وہ کور کمیٹی کے لیڈر ہیں، ایکشن کمیٹی کے، صحیح، وہ جلسہ کر رہے تھے ہمارے راولہ کوٹ میں ایک جگہ ہے کھائی گلا، وہاں سے جلسہ کر کے وہ رات کو لیٹ ہو گئے، 12-1 بجے تک وہاں سے نکلے واپس باہر، تو راستے میں ہماری ایک جگہ آتی ہے چک، اس کا نام ہے چک کہتے ہیں اس کو، برمنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ آرمی ایریا ہے، اور آرمی ایریا میں ایف آئی او، وہاں پہ ایف آئی یو، جس طرح یہاں پہ ایف آئی اے ہے وہاں پہ ایف آئی یو ہے۔ اچھا، تو اس گیٹ سے، وہ خفیہ گیٹ ہے، وہاں پہ لوکل پبلک انٹر نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں گے کسی لوکل پبلک نے حملہ کیا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ وہاں سے 3 گاڑیاں، بلیک کلر کی گاڑیاں نکلی، ڈالے جس کو ویگو ڈالے کہتے ہیں، اور باقی بھی کچھ گاڑیاں تھیں، 2-3 گاڑیاں تھیں، ان لوگوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی۔ پہلے تو جا کے عمر نذیر والی گاڑی جو تھی اس کو ٹکر ماری انہوں نے، اور خوش قسمتی یہ تھی عمر نذیر صاحب کی کہ انہوں نے پیچھے پمپ ایک آتا ہے پیٹرول پمپ، وہاں پہ گاڑی چینج کر دی تھی کیونکہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ جس ٹائم ان کو ٹکر لگی اس کے بعد وہ ان کی گاڑی ذرا جام ہو کے رک گئی وہاں پہ، تو جو یہ ایف آئی او کے ذرا ایجنسیز کے لوگ تھے یا جو بھی تھے، ہم ان کو الرٹ نہیں کر سکتے وہ کون تھے، آرمی کے تھے، ایجنسیز کے تھے، پولیس کے تھے، کون تھے، لیکن گاڑیاں ان کی بلیک بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں تھیں۔ انہوں نے فائرنگ کی اور عمر نذیر صاحب کو ان کا ڈرائیور بچاتے ہوئے ان کے آگے آیا اور وہ شہید ہو گیا، مار گیا وہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہ عمر نذیر صاحب کو بھی گولی لگی، جو یہاں پہ ان کو ٹانکے لگے ہیں، بلکہ ٹانکے بھی کہاں لگے، ان کو تو علاج بھی نہیں ہوا ان کا، انہوں نے ان ظالموں نے ان کا علاج بھی نہیں کرنے دیا، ان کو گھر میں جو میڈیکیشن ہوئی وہ ہوئی، ان کا یہ کان بھی یہاں سے ہاسپٹلز وغیرہ، کلینکس وغیرہ اس وقت کامل بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا کسی سے رابطہ بھی ہو، کانٹیکٹ ہو، تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ تمام سرکاری ہاسپٹل میں پہلا بڑا ہاسپٹل سی ایم ایچ کا آتا ہے جو انڈر آرمی کے انڈر ہے اس ٹائم، صحیح، اس میں بغیر آرمی کے کارڈ کے کوئی اور بندہ داخل نہیں ہو تو سکتا۔ سی ایم ایچ کو آپ لوگوں نے چھوڑا کہاں پر ہے؟ سارا تباہ تو کر دی ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہم نے تباہ کی ہے؟ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر ہیں، سر یہ ساری چیزیں آن ایئر ہیں کہ
کشمیری جو مظاہرین تھے مبینہ طور پہ جو اسلحہ بردار تھے انہوں نے سارا CMH تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ زیب بھائی جن کو قتل کیا عمر نذیر صاحب کے ساتھ وہ تھے, ان کی لاش کو لے کے وہ CMH گئے, مطلب انہوں نے یہ گاڑی میں ڈال کے اس کو لے کر گئے اور CMH کے باہر انہوں نے پھینکا اس کی لاش کو. اچھا عوام تب جا کے CMH کے باہر اکٹھی ہوئی, اور اکٹھی ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کا جنازہ تھا وہ اندر CMH میں لے کر گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مطلب آگے سے فائرنگ کی ہے انہوں نے, جو رینجرز وہاں پہ گئے ہیں, جو پولیس والے پولیس اہلکار گئے ہیں, صرف آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ پاکستان سے بھی جو گئے ہیں, ملٹری فورسز گئی ہیں, جو بھی گئے انہوں نے بھی آگے سے فائرنگ کی ہے. اس کے نتیجے میں اس کے سمجھ لیں اس کا ایکشن لیتے ہوئے عوام نے جو CMH راولاکوٹ کا سرکاری ہاسپٹل ہے اس پہ قابو کر لیا تھا. آرمی والوں کو وہاں سے نکال کے خود وہاں پہ تعینات ہو گئے تھے. اچھا تو وہاں پہ CMH میں کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں پہ صرف یہ 1-2 مریض جو ان کو گولیاں یا جو شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہوئے وہ نہیں تھے, بلکہ وہاں پہ ہماری اپنی عوام ہزاروں کے حساب سے ہاسپٹل ہے, سرکاری ہے اوپر سے, وہ بھی ہزاروں قسم کی عوام وہاں پہ لیٹی ہے بیٹھی ہے, اس ٹائم بھی موجود ہے. لیکن پچھلے 2 سے 3 دنوں میں نہ وہاں پہ کوئی زخمی موجود ہے ہاسپٹل کے اندر, عوام کی بات کر رہا ہوں, آرمی یا رینجرز کی بات نہیں کر رہا یا پولیس کی بات نہیں کر رہا, نہ وہاں پہ کوئی عام عوام کا زخمی موجود ہے ہاسپٹل کے اندر, نہ وہاں پہ کوئی مردہ لاش موجود ہے. تو یہ سب انہوں نے کہاں چھوڑی, آپ مجھے یہ بات بتائیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مظاہرین میں قتل ہوئے ہیں وہ غائب کر دیے انہوں نے, غائب کر دیے. اچھا یہ آپ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں. میں اس کو مجھے پتا ہے کہ میں بیان دے رہا ہوں, لیکن میں وہاں پہ کیونکہ موجود تھا, اور اگر ان سے پوچھا جائے یہ بات, اگر ہم ان سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگا دیا راولاکوٹ بازار کے اندر. اچھا کیونکہ اصل میں راولاکوٹ کی بہت بڑی تاریخ ہے ایک, اگر اس بات پہ جائیں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن مین اور شارٹ بات یہ ہے کہ اس میں راولاکوٹ کی بہت سی قربانیاں بھی ہیں, راولاکوٹ کی عوام کی. ٹھیک ہے. اور سبز علی اور ملی خان کا اگر آپ تاریخ کھولیں تو انہوں نے اپنی زندہ کھالیں کھنچوائی تھی. اچھا. اور ان کی وہ درخت آج بھی موجود ہے وہاں پہ راولاکوٹ مانگ کے مقام پہ, وہ درخت آج بھی موجود ہے جہاں پہ ان لوگوں مطلب یہ ظلم و بربریت بقول آپ کے یہ بڑا عرصہ 78 سالوں سے چل رہا ہے, یہ کشمیریوں کے ساتھ چل رہا ہے. 78 سالوں سے چل رہا ہے. ہم اگر کیوں چل رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ ہم اگر اپنا حق مانگتے ہیں تو گولی, ہم راشن مانگتے ہیں تو گولی, ہم آٹا مانگتے ہیں تو گولی, تو انصاف کدھر گیا پھر؟ تو بقول آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی آٹا بھی ہم دیتے ہیں, پانی بھی ہم دیتے ہیں, سب کچھ ہم دیتے ہیں, یہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں. ہم دیتے ہیں, لیکن ہم سے آگے جو لوگ فروغ کروا رہے ہیں یا جو لوگ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ تو حکومت سطح پہ بیٹھے ہیں نا. ہم لوگ آپ کی جو ریاست ہے الگ آزاد جموں و کشمیر, آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے نا. آپ جب ووٹ دینے جاتے ہیں, آپ الیکٹڈ نمائندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ ان سے کیوں نہیں, جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی الیکشن کیمپین کے دوران, تو آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مذاکرات کریں تو اپنے حکومت کی سطح پہ مذاکرات کریں. ڈیفینیٹلی. ہماری حکومت میں کون آتا ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جو راٹھوڑ صاحب میرے خیال سے ہمارا وزیر اعظم جو ہے فیصل ممتاز راٹھوڑ. بالکل. اگر میں آپ کو یہ بات بولوں کہ اس نے ہمیں دہشت گرد قرار دیا ہے, فیصل ممتاز صاحب نے جو آزاد کشمیر کے اس ٹائم کے موجودہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ہمیں, یہ سپریم کورٹ طرف سے منظور شدہ ہے اور نوٹیفیکیشن بھی ہے, تو ہم کس سے بات کریں؟ ایک جتھا اگر بن جاتا ہے اور بننے کے بعد اپنی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے نا, ان کو دہشت گردی کہیں گے. اب کوئی شخص وردی والے کے اوپر گولی چلائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ گولی عوام کی طرف سے پہلے نہیں چلی, اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے, اور وہاں پہ عوام بچے وہاں پہ گواہ ہیں کہ پہلے انہوں نے رات کو لائٹس بند کر کے جس طرح سیم کام انہوں نے کیا, جس طرح یہ راولپنڈی میں ڈی چوک میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا تھا, اور عمران خان کو جب چھوڑنے کے لیے عوام یہاں وہاں سے آئی اور پروٹیسٹ کیا. چلے ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں. نیکسٹ اب آپ کا مزید کیا مطالبہ کیا ہے, نیکسٹ پلان کیا ہے, کیا لائے عمل اگلا؟ فی الحال ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, مطالبات ہیں لیکن اب اس لیول پہ اور اس سچویشن میں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے 4 مطالبات کے. مذاکرات اگر کرنے پہ بیٹھیں گے تو پہلے ہمارے اس مذاکرات سے بھی پہلے 4 مطالبے ہیں. وہ کیا؟ اور وہ مطالبے یہ ہیں کہ ہمارے جو لاشیں اور جو ہمارے زخمی غائب کیے گئے, اور چاہے وہ ہاسپٹل سے کیے گئے, چاہے وہ گراؤنڈ سے کیے گئے, چاہے وہ جنگ میدان سے کیے, جنگ میدان ہی ہے وہ,
ٹھیک ہے. وہ آرمی والے اور جو باقی جو رینجرز ہیں جو وہ ہیں اگر وہ فائر کر رہے ہیں تو وہ جنگی میدان ہی ہے. ٹھیک ہے. اتنا ظلم تو انڈیا والے بھی شاید نہ کرتے ہوں گے جتنا ظلم آزاد کشمیر میں ہوا. ٹھیک ہے. پہلا مطلب تو آپ یہ ہمارا کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بہتر ہے پاکستان سے؟ نہیں، انڈیا بہتر نہیں ہے پاکستان سے. اور پاکستان میں بھی مطلب پاکستان میں بھی کیٹیگری ہے. اب پاکستان میں ہمیں پاکستان کی پاکستان کی عوام سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہمیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر حق کے لیے بولنا پڑے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. چاہے اگلی صف میں ہم کھڑے ہوں گے وہ پیچھے ہمارے کھڑے ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی پہلا مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ ہم مذاکرات 4 مطالبات پہ کریں گے. پہلا جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے جو زخمی اور جو مردہ وہ کہاں سے دیں گے، کدھر سے دیں گے. انہوں نے ہمارے مردوں کو اور کہاں سے پھینک کے کدھر نالوں میں پانی میں کدھر پھینک دیا، کدھر سے دیں گے وہ. اچھا، مطلب انہوں نے پھینک دیے نا، کدھر چھوڑے. انہوں نے لاکھوں کے حساب سے عوام کو ادھر ادھر گرفتار کیا، وہ کدھر چھوڑے. انہوں نے جیلیں تو وہاں پہ ہیں، جیلوں میں کوئی بندہ نہیں ہے تو کدھر چھوڑا. پھر اس کا مطلب کہ اگر ہماری عوام جو اس ٹائم زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اگر وہ موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر تو پھر اس کا مطلب کہ وہ یا آرمی کے کنٹرول میں ہے یا وہ رینجرز کی کنٹرول میں اس ٹائم یا پھر ایجنسیز کی کنٹرول میں. ٹھیک ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو پرانی ایف آئی آرز جو انہوں نے بولا کہ ہم سب وہ دوبارہ سے کھولیں گے اور پرانے مطالبات کو ہم ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کینسل کریں، وہ اپنی زبان واپس لیں. ٹھیک ہے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو لیڈرز ہیں کور کمیٹی کے ممبر ہیں، جو 4 لیڈرز ہیں، ایک مظفر آباد سے ہے، ایک ادھر سے میرپور سے، ایک راولا کوٹ اور ایک پلندری سے. ان چاروں کے سر پہ 1-1 کروڑ روپے کا انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں انعام رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ان کو مردہ یا زندہ اگر وہ ہمارے خیر خواہیں تو وہ دہشت گرد قرار دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ان کو زندہ یا مردہ ہمارے حوالے کرے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا. مطلب 4 سر اور 4 کروڑ روپے. تیسرا مطالبہ اور چوتھا مطالبہ یہی کہ جو ہم نے بولا کہ آٹا، بجلی وغیرہ، گیس، یہ جو مطالبات ختم جو کر رہے تھے وہ ان کو بیک لیں اپنی زبان واپس. اچھا، ہمارے بڑے اچھے سینئر صحافی ہیں شبیر ڈار صاحب، جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے. بالکل. انہوں نے بڑی اچھی ایک خبر بریک کی، سمجھ لیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کافی تفصیل کے بعد، کافی ریسرچ کے بعد، ایون انہوں نے کہیں پہ حوالہ دیا کہ میں نے کسی وزیر سے، وفاقی وزیر سے، جو آپ لوگوں کے مطالبات تھے ان میں سے کوئی چیز نکلوائی اور اس میں آپ لوگوں کی ایک شک ہے کہ آپ وہ شک چینج کروانا چاہتے ہیں. جو آپ کے ایم ایل ایز ہوتے ہیں نا، جو سلیکٹ ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں، جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو اوتھ سرمنی ہوتی ہے، اس اوتھ سرمنی میں جو ایک پورا ایک لائن ہے وہ چینج کروانا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہے کہ میں پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کا حامی و ناصر رہوں گا اور وفادار رہوں گا. وہ یہ چینج کروا کے صرف آزاد جموں کشمیر، مطلب پاکستان کا جو لفظ ہے وہ ہٹوانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سمجھ لیں کہ ہائی اتھارٹیز ہیں وہ بڑی اوفینڈ بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. تو یہ شک کیا سمجھتے ہیں یہ ہونی چاہیے چینج؟ سر میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمارے کور کمیٹی کے 4 ممبرز ہیں، 4 لیڈرز ہیں. ٹھیک، ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بات آپ نے کی کہ یہ شک والی، یہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں ویسے، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اس دھرنے کے اندر مکمل 5 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ سے لے کے اس ٹائم تک. کل میں راولپنڈی واپس آیا اور میں وہاں پہ موجود تھا اور اس طرح کی بات کسی بھی بندے نے وہاں پہ نہیں کی. اچھا. اور ہاں وہاں پہ یہ بات ضرور ہوئی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے پروپیگنڈے عوام میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر مشہور ہوتے ہیں ہونے کے لیے. مطلب اس طرح کی کوئی شک کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات بالکل بھی نہیں ہوئی اور اس طرح ہم کبھی چاہیں گے بھی نہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی عوام ہو جو عوامی ایکشن کمیٹی کا نام یوز کر کے اس طرح کی باتیں کریں. دراصل شبیر ڈار صاحب جو ہیں بڑے اوتھینٹک جو ہے وہ رپورٹر ہیں، جیو نیوز سے تعلق ہے اور مطلب ان کی خبر غلط ہو نہیں سکتی. میں یہ حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. نہیں بالکل آپ کی اگر کوئی ایسی شک ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی شک بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی. مان لیا نہیں، لیکن اگر ہوتی ہے تو اس طرح کی شک پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس طرح کی شک نہیں منظور نہیں ہو. آپ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیں گے. ایسی اگر شک ہوتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں گے، ہاں یا نہ؟
عوامی ایکشن کمیٹی کے میں ساتھ ہوں سر, لیکن اس طرح ایسی شک پہ بھی ساتھ ہیں؟ میں بالکل ان کے ساتھ ہوں گا. ایسی شک پہ ساتھ ہیں؟ بالکل ان کے ساتھ ہوں گا. تو مطلب میں یہی سمجھوں کہ یہ انڈین فنڈڈ یا انڈین پروکسی کے تھرو کروایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں یہ اور بھی بہت سے عوام نے, بلکہ ہمارے وزراء جو ہیں ان لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کی بیچ میں. تو کچھ ایسا بھی چلا کہ آئی جی صاحب کے پاس نیٹ نہیں ہے, وزیر اعظم کے پاس نیٹ نہیں ہے, ان کے پاس نیٹ کس طرح چل رہا ہے, یہ وہ اور بھی بہت ساری باتیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ کشمیری عوام جو ہے, کشمیر کی جو عوام ہے, جو کشمیر ریاست ہے اور اس کی عوام جو ہے وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہے گی کہ پاکستان, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے, اور کشمیر کبھی بھی کشمیر کی عوام یا کشمیر کے جو ممبر ہیں یا کور کمیٹی کے ممبر ہوں یا وہ عام عوام ہو, وہ کبھی ایسی شک منظور کر بھی نہیں سکتی, اور ایسی شک کوئی موجود ہے بھی نہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے اگر ایسی شک ہوئی تو میں بالکل ساتھ. اگر ایسی شک وہ کس مطلب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں, کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, کشمیر کے اندر بھی. میں چلیں ٹھیک ہے آپ کی طرف سے وہ شک نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل ایسی شک آ جاتی ہے, میں ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہوں, تو وہ کسی کنڈیشن پہ یہ شک رکھیں گے نا. کنڈیشن کو آپ چھوڑیں نا, آپ ہاں یا نہ میں, اب ہاں یا نہ میں اگر اس طرح کی شک ہوتی ہے تو آپ اس شک کے ساتھ کھڑے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اس طرح کی شک ہو ہی نہیں سکتی, یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں نا, پھر آپ کہیں کہ جی میں ایسی شک کے خلاف ہوں, اگر ایسی شک کوئی بھی لے کر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر, لیکن اس طرح کی کنڈیشن اگر قتل و غارت بھی ہو, مزید آزادی کی جنگ بھی لگ جائے, ہم نے آزادی تو نہیں مانگی پاکستان سے, اگر آزادی مانگی ہو تو پھر الگ بات ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے نا سر, اس ٹائم پاکستان انڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ ہے, ابھی ریسنٹ ایئر میں آپ کو پتہ ہے جنگ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے, اسٹل انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی رہے, پاکستان میں کچھ نہ کچھ ایسا چلتا رہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی ایک ایسا نشانہ ہو جو نشانے پہ لگ جائے, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کی بات بھی بالکل درست ہے, لیکن یہ جو تحریک چل رہی ہے نا, تحریک تقریباً 4 سال سے چل رہی ہے. یہ تحریک کا آغاز 4 سال پہلے ہوا تھا, اور 4 سال سے یہی سیم نظریہ اور سیم مطلب بات ہماری سیم ایک ہی ہے. کیا پتہ یہ بھارت کے لیے پرفیکٹ ٹائم ہو 4 سال کی بیسس پہ یہ ایک جو شک ہے, کیونکہ یہ شک دکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن یہ کہتے ہیں نا روح تک کانپ جانا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ہی کچھ لوگ, کیونکہ پاکستان میں بھی موجود ہے, میں نے آپ کو بتایا, تو کشمیر, آزاد کشمیر کے اندر بھی, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شک کو آپ چھوڑ دینا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ شک ہوتی بھی ہے تو میں اس شک کے ساتھ کھڑا ہوں گا, مطلب کہ میں اس لائن کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس میں پاکستان کو ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ کو کاؤنٹر دے رہا ہوں کہ مطلب پھر آپ پاکستان سے اگر ہٹ رہے ہیں تو پھر آپ بھارت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, ہم بھارت کی طرف کیوں جائیں گے؟ بھارت کی طرف تو پھر پاکستان کی طرف ہماری اپنی ریاست ہے آزاد کشمیر, میں بھارت یا پاکستان کی طرف کیوں جاؤں گا؟ مجھے یہ بات بتائیں. اور پہلی بات میں نے آپ کو یہ تو پھر آپ پاکستان کا نام کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے کچھ لوگ میں سر آپ پھر میری بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ مان لیا انڈیا کی طرف سے, مان لیا ایک منٹ انڈیا کی طرف سے پاکستان کا نام کوئی بھی نہیں ہٹا رہا اس ٹائم. جو اگر میں نے آپ کو جو سچویشن بنا کر دی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہٹتا ہے تو میں ساتھ کھڑا ہوں. میں بالکل ساتھ کھڑا ہوں. اگر کسی کنڈیشن پہ یہ نام ہٹتا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی کی. مطلب پاکستان کا نام ہٹ جائے تو آپ ساتھ کھڑے ہیں؟ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل. لیکن آپ میری اگلی بات نہیں سن رہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی شک نہ کسی نے سر ایسی کنڈیشن تبھی بنے گی نا جب ٹکڑے کرنے کی بات آئے گی, تبھی بنے گی نا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر الگ سے بالکل اپنا الگ جو ہے نا وہ جو اپنا ہمارا معاہدہ ہے ڈیفنس کا وہ ختم کر دیتا ہے اور اپنی الگ ریاست بناتا ہے اور الگ سب کچھ الگ کر لیتا ہے, یہ تو تب کی سچویشن ہے. نہیں, اس سے بڑا ٹکڑا کیا ہوگا کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہ رہی ہے. اس ٹائم پاکستان کے موجودہ 4 صوبے ہیں اور 5واں صوبہ آزاد کشمیر کو بنانا چاہ رہی ہے. نہیں تو سنیں نا میری بات, ایسا نہیں ہے. آزاد کشمیر ایک ریاست ہے اور وہ ریاست بالکل ایسا ہی ہے, آزاد ریاست ہے. اگر انہوں نے صرف مطالبات کی بات تھی نا, مطالبات تو پچھلے سال بھی منظور ہو گئے تھے, 12 نشستوں والا بھی منظور ہوئے تھے, پھر اس سال دوبارہ سے یہ وہ کام کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سال یہ آپ نے شک ڈال دی ہے نا سر. کیا شک؟ یہ پاکستان والی پاکستان کا نام ہٹا دیں. یہ شک کسی بھی لیڈر, کسی بھی عوام, بلکہ میں وہاں پہ موجود تھا, وہاں پہ جتنے بھی 4 لیڈرز ہیں انہوں نے یہ بات عوام کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہی کہ پاکستان کے خلاف
کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اور پاکستان کے اگر خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے یا پاکستان کے کوئی خلاف ہے بھی تو وہ اس دھرنے سے یا اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن مجھے بھی صاف نظر آ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ اگر پاکستان کا نام ہٹا دیا جائے تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا. پاکستان کا نام اگر کسی کنڈیشن پہ ہٹایا جاتا ہے تو کنڈیشن میں نے رکھ دی نا سر، پاکستان کا نام تبھی ہٹایا جائے گا جب اسٹیٹ الگ ہو جائے گی. اس سے بڑی اسٹیٹ الگ ہونے کی بات ہی ہے نا. اسٹیٹ الگ نہیں کر رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنانا ہم نے، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا. نہیں ہو ہی نہیں رہی، صوبے سر کی ہو رہی بات ہے ہو ہی نہیں رہی. صوبے کی ہی تو بات ہو رہی ہے، صوبے صوبے کی ہی بات ہو صوبے رہی کی ہے. بات ہو ہی نہیں اس میں مین ریزن جو ہے اس ٹائم سر، صوبے کی بات تب ہوگی جب آپ کی ریاست ہی نہیں ہوگی. آپ کی علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ ریاست ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنٹ ریاست موجود ہے اس ٹائم، موجود ہے تو صوبہ بن ہی نہیں سکتا. سر اس صوبہ بنانے کی ہی تو بات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے تو اتنی ہماری عوام مار چکی ہے اس ٹائم. 50+ عوام ہماری عوام مار چکی ہے. اصل جو مین پوائنٹ ہے نا سر، وہ آپ کا وہ جو سیٹوں والا ہے، وہ نشستوں کا ٹھیک ہے، اس کی مد میں اور ساتھ میں جو یہ جو سستا ہے، یونٹ سستا کرنا ہے، آٹا چینی. اب عام جو شہری ہے کشمیر کا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ پرفیکٹ جا رہے ہیں. اب اس کی مد میں یہ جو شک ہے پاکستان والی، یہ رکھی گئی نہیں رکھی گئی سر. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں وہاں پہ ایک طرف آپ نہیں کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ شک ہے تو میں اس شک کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ہے نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ اگر رکھی جائے تو، میں نے یہ نہیں کہا کہ شک موجود ہے، کیونکہ شک اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال کیا ہی نہیں، بلکہ وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ ہماری لڑائی یا ہماری جنگ یا ہماری نفرت پاکستان کے عوام سے یا ملک پاکستان سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیس پاکستان کی بیس کلمے سے سٹارٹ ہوئی. اور ہماری جنگ یا ہماری نفرت یا کوئی اس طرح کی بات پاکستان کے عوام سے یا آرمی یا پولیس رینجر سے بھی نہیں ہے، جو کہ لو طبقے کی ہماری طرح غریب یا مزدور یا اپنے بیٹوں کا، بچیوں کا، گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے آئے. ہماری جنگ، ہماری نفرت اور ہماری لڑائی بڑے لیول کے لوگوں سے. بڑے لیول سے مراد کہ جو لوگ اس ملک کو، ملک پاکستان کو بھی، جو ملک پاکستان کو بھی بیچ کے اس ٹائم کھا رہے ہیں، وہی لوگ کشمیر کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں. فنڈز جو اس ٹائم بیرون ملک سے، آل اوورسیز سے آ رہے ہیں، وہ کشمیر تک نہیں پہنچ رہے. پھر وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ کشمیر تک بھی نہیں پہنچ رہے، اگر وہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں آ رہے تو سر ایک کام کریں نا، ایک کام کریں، عوامی ایکشن کمیٹی سیاست میں آئے، الیکشن لڑے، ووٹ لے، اسمبلیوں میں جائے، پرسکون طریقے سے. ایک مہذب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد ہے، پبلک ہے، تو آپ آئیں، الیکشن لڑیں اور سکون سے الیکشن جیتنے کے بعد کمیٹی کو وہ آگے آنا ہی نہیں دینا چاہ رہے. ظاہر ہے وہ سچ بول رہے ہیں اس ٹائم، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو حق مانگنا کوئی غلط بات ہے؟ کیوں نہیں آنے دے رہے آگے؟ ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو اس بار ووٹ کسی کو بھی نہیں ہے. اس بار ووٹ کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اچھا، کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے، مطلب عوامی ایکشن اس بار جو ہے وہ خود الیکشن میں آئے گی. اگر الیکشن میں آئی تو عوامی ایکشن کمیٹی خود آئے گی، ورنہ الیکشن بھی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر وقت پہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن آپ کے ارادے تو مجھے کوئی صحیح نہیں لگ رہے. ایک طرف آپ پاکستان کے حوالے سے جو نظریہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کنڈیشن ہوتی ہے تو میں پاکستان کا نام جو یہ بات آپ نے کی ہے وہ بہت آخری لیول پہ، اپر لیول پہ جا کے وہ کنڈیشن بن سکتی ہے کہ ہم پاکستان سے آزاد. اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ شک جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا نام ہٹا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم کشمیر کے لوگ آپ پاکستان سے آزادی مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر پتن کا پل ہے اور جو کوالا کا اور ادھر جو انٹری پوائنٹس ہیں ملک سے مراد کہ آپ لوگ اپنا پاسپورٹ لے کے وہاں پہ آئیں گے یا ہم لوگ اپنا پاسپورٹ لے کے پاکستان میں انٹر ہوں گے، اگر اس کنڈیشن تک بات جاتی ہے تو پھر اپنے ملک کے لیے تو میں اپنی عوام کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا نا. ٹھیک ہے، اگر اس کنڈیشن میں بات جاتی ہے، علیحدہ ریاست بنتی ہے تو تب آپ یہ شک ہٹانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر علیحدہ ریاست بنتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاسپورٹ لے کے میں ادھر آتا ہوں اور پاسپورٹ لے کے آپ کو ادھر جانا پڑے گا، تو اگر یہ اس کنڈیشن تک بات چلی جاتی ہے تو پھر میں اپنے ملک کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے، میں آزاد کشمیر. اس کا مطلب ہے کہ بھارت اپنے ارادے پہ پختہ تھا اور اس کا نشانہ ٹھیک لگا. بھارت والی جو بات ہے وہ تو بالکل سراسر غلط سر. اور وہ چاہتا کیا تھا؟ تو ہم نے ابھی تک آزادی کس سے مانگی؟ آپ نے آج تک کوئی نعرہ، آج تک کوئی بات سنی؟ آپ کے دل کے اندر ایک چیز تو پیدا ہو گئی نا، آپ کے دل کے اندر یہ چیز تو پیدا ہو گئی نا کہ یار اگر پاکستان سے ہم علیحدگی لیتے ہیں تو الگ ریاست بنائیں گے، الگ ملک بنائیں گے، اور میں پاکستان کو خیر آباد کہہ کے، پاکستان کو اللہ حافظ کہہ کے شک ہٹا دوں گا. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کبھی نہ کرے ایسا کوئی موقع یا ایسی کوئی. تو بڑا دل کریں اور بولیں، یہ سامنے کیمرہ آپ کے لگا ہے، بڑا دل کریں، بولیں کہ ایسی نہ کبھی شک آئے گی
نہ کبھی ایسا ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم عوام پاکستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ ایسی کوئی بھی شک یہ صرف پروپیگنڈاز ہیں. آپ بڑا دل کر کے بولیں سر. آپ میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں, میری بات سنیں. میں نے کہہ دیا جی پروپیگنڈا ہے, انڈیا کی طرف سے ہے, فلانا ہے, ٹنگانا ہے. آپ بڑا دل کریں, آپ بڑا دل کریں, عوام کے ساتھ ہوں گے تب بھی اگر یہ شک موجود ہوتی ہے. ہم نے وہاں سے ہو کے نعرے بھی یہی لگائے اسٹیج سے. ہم نے یہی کہا کہ پاکستان بھی اپنی جو عوام ہے پاکستان کی وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر پاکستان کے عوام بھی اپنے حقوق کے لیے اپنے حق کے لیے باہر نکلتی ہے تو چاہے وہ بوٹوں والے ہیں, چاہے وہ رینجرز ہیں, چاہے وہ آرمی والے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, پولیس والے ہیں, کوئی بھی ہیں, ہم پہلی صف میں ہم کھڑے ہوں گے, ہمارے پیچھے پاکستانی عوام کھڑی ہو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ شک بھی آتی ہے تب بھی شک یا جو چیزیں ہوں گی یہ تو حکومتی سطح پہ لوگ طے کرتے ہیں. اگر عوام کی بات ہوگی تو عوام کے ساتھ ہم کشمیری عوام کھڑے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی عوام ہے یا چاہے وہ کشمیر کی عوام. آپ بڑا دل کریں, جو میں لفظ بول رہا ہوں, آپ جو لائن بول رہا ہوں وہ آپ ریپیٹ کریں کہ ایسی شک اگر آتی ہے تو میں ایسی شک کے خلاف کھڑا ہوں. ایسی شک سے مراد کہ اگر کشمیر الگ ملک کی کنڈیشن میں جاتا ہے, اگر پاکستان کا نام ہٹایا جاتا ہے, صرف پاکستان کا نام اگر ہٹایا, پاکستان کا نام ہٹایا جاتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. بالکل میں اس کے خلاف ہوں. ہاں, میں نے کنڈیشن آپ کو بتا دی کہ جس کنڈیشن پہ میں ان کے کیونکہ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں, تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک الگ ہوگا, بھارت تو چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ علیحدہ ریاست بن جائے. ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم علیحدہ ریاست ہوں. ہم جس طرح چل رہے ہیں ہم اسی طرح چلنا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے نا ایسا ہو؟ بالکل ایسا نہیں چاہتے. آپ نہیں چاہتے نا, بالکل. تو آپ کہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے اور کہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے میں ایسی شک کو کبھی تسلیم ہی نہیں کروں. بالکل ایسی ہے, میں تسلیم نہیں کروں گا. ذرا ریپیٹ کریں پراپر. میں ایسی شک کو تسلیم نہیں کروں گا. ہاں, میں نے کنڈیشن بتائی ہے. اگر ملک الگ کنڈیشن وہی بات, اگر ملک الگ ہوتے ہیں, سنیں میری بات دیکھیں بھارت چاہتا کیا ہے. بھارت کا سمپل مطالبہ یہی ہے نا کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن اگر ہم جب تک عوام یا ہمارے لیڈرز یا کوئی ہمارے حکمران یہ چیز نہیں چاہیں گے تو بھارت کیا لگا ہوا ہے؟ بھارت کس طرح یہ کام کر سکتا ہے؟ ناظرین اکرام, بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ دل میں اگر ایک بار وہ چیز ڈال دی جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میرے خیال سے بھارت یہ چیز ان میں ڈال چکا ہے, اور باتوں سے میں نے کتنی بار کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے کتنی بار اوپن لفظوں میں بتایا کہ بھارت یہ چاہتا ہے, بھارت یہ چاہتا ہے. لیکن میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں, نوجوان ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی رائے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور آخری بار ٹرائی کر لیتے ہیں. آپ آخری بار مجھے کامل بھائی میری سن, میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو شک آپ نے بتائی کہ پاکستان کا نام اوور آل ہٹانا چاہتے ہیں بغیر کسی کنڈیشن کے, اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی جو آپ نے بات کی, اس کے صحافی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر یہ اس طرح کی بات, پہلی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر ایسی کوئی بات ہے اس ٹائم اس کنڈیشن میں تو ہم ان کے خلاف ہیں. صرف میں نہیں, ہماری پوری کشمیر کی عوام اور ہمارے کشمیر کے لیڈرز بھی جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شک رکھی, وہ لیڈرز بھی اس چیز کے خلاف ہیں. اگر اب میں یہی آپ ہی پوائنٹ لے لیتا ہوں, اگر کل کو یہ شک نظر آ جاتی ہے, مطلب عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر سے یہ شک نکل آتی ہے, تو آپ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں گے اس شک پہ یا نہیں دیں گے؟ اب آپ میرا جواب دیں, اسی کنڈیشن میں جس طرح ابھی حال چل رہا ہے یا پھر الگ ملک کے اسی کنڈیشن میں, اس کنڈیشن میں اگر ہوا تو صرف میں نہیں بلکہ کمیٹی کو چھوڑ کے باقی جو عوام ہوگی وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی. کیونکہ پاکستان کو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان جو ریاست ہے وہ ہم سے الگ ہو. شکر ہے بھائی کو بات سمجھ آ گئی ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ بات جو آپ سمجھ گئے ہیں بات کو. آپ پہلے اڑے ہوئے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے کہا کہ ملک الگ ہوتا ہے تو پھر میں ملک کے ساتھ ہوں. کنڈیشن پہ پھر بحث ہو جائے گی. اگر تو اب یہ ایسی ایگزامپل ہے, میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. بھارت چاہتا ہے کہ پنجاب جو انڈیا میں پنجاب ہے اور جو پاکستان میں پنجاب ہے یہ ایک ہو جائے, مطلب بھارت پنجاب کو اپنے حصے میں لینا چاہ رہا ہے. بالکل. تو یہ ایسی ہی ایگزامپل ہے کہ اگر کل کو پنجاب کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے پاکستان سے علیحدہ ہو جانا ہے, اور میرے سے کوئی سوال کرتا ہے جی کہ آپ پاکستان میں رہیں گے یا پنجاب میں رہیں گے, میں کہوں گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسی چیز کو کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے. بالکل ایسا یہ اتنا سا سوال تھا. لیکن آپ کے بقول آپ نے کیا کہا, کیونکہ میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں تو ایسا ہوا تو میں پنجاب کا ساتھ دوں گا. آپ نے یہ نہیں, میں نے آپ کو یہ بات کہا کہ اگر کنڈیشن یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ملک الگ ہوا
سنیں آپ پوری بات بات وہیں پوری پہ ہے بات نا، سنیں. بات وہیں پہ ہے. اگر ملک الگ ہو، اور ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر اس کنڈیشن میں یہ بات ہوتی ہے، اگر ہمارے لیڈرز بھی یہ بات کرتے ہیں، شک والی بات اگر باہر آ جاتی، پہلی بار کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ایسا کچھ ہوا ہے اور نہ ایسی کوئی شک موجود ہے اور نہ تھی ٹھیک اور ہے، نہ کبھی ہوگی. لیکن بس ٹھیک اگر ہو ہوتی ہے تو عوام بھی آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کی ٹھیک ہو عوام کے گیا. ساتھ ہے، بالکل اور ٹھیک میں ہے. بھی آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایٹ لاسٹ بس میں یہ آپ سے اگین کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں اگر یہ جو شک ہے کہ میں پاکستان اور آزاد کشمیر کا حامی و ناصر اور اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، اس لائن میں سے پاکستان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی یہ شک تھی، ٹھیک ہے، تو آپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں نہیں کھڑے ہوں گے، ہوں. بالکل نہیں ہوں گے اگر اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے تو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، تمام تر باتیں آپ کے سامنے تھیں. ہمارے ساتھ یہ کشمیری نوجوان تھے. یہ ذرا ڈنڈا مجھے دیجیے گا. یہ ذرا اپنے سگنیچر ڈنڈے کے ساتھ موجود تھے. یہ اصل میں جواب تھا جو فورسز پاکستان سے بھیجی گئی تھی، اچھا. ان کا جواب تھا. لیکن جس ٹائم آپ نے کہا کہ فائرنگ کی عوام نے، ہاں. تو فائرنگ نہیں کی، وہ یہ چیز تھی. اچھا، یہ آوازیں بھی دیتا ہے یعنی؟ یہ آوازیں نہیں دیتا، یہ آوازیں نکلواتا ہے. اچھا. اور فائرنگ بھی ہوئی، فائرنگ آپ نے کی نا؟ کی گئی. لیکن جب رینجرز نے ہمارے تقریباً 32 لوگ، کشمیر کے لوگ 32 لوگ مارے. ایویڈنس ہے سر؟ بالکل ایویڈنس ہے. اچھا. ایویڈنس موجود ہے. اور اس کل ٹائم کو اگر آپ کو کورٹ میں بلا لیا جاتا ہے تو اس ٹائم بھی موجود ہے. کل کی بات آپ چھوڑ دیں، ابھی اس ٹائم بھی موجود ہے. اچھا. کہ 32 لوگ جب مارے گئے اس کے بعد، اور میں آن کیمرہ بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور میں کہوں گا کہ اب جو آپ کنڈیشن پاکستان فورسز نے، پاکستان کی عوام نے نہیں، پاکستان فورسز نے، میں بار بار عوام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے مائنڈ میں بھی اور جو عوام سنے گی اس کے مائنڈ میں بھی یہ بات نہ آئے کہ ہم عوام کے، پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان فورسز نے جو آپ کنڈیشن بنا رکھی ہے، اگر وہ کل تک مطالبات مانتے ہیں، مطالبات ماننے سے مراد کہ اگر وہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ یہ بات بھول جائیں کہ اگر وہ گولی ماریں گے تو ہم پیچھے بھاگیں گے، ہماری کمر پہ نشان نہیں ہوں گے، گولی کا بدلہ اب گولی سے ہی ملے گا. یہ بات ان کو واضح کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.